علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، برادران وطن اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اصل موضوع پر آنے سے پہلے حاضرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور مسائل انسانیت۔ موجودہ زمانے میں انسانوں کے بے شمار مسائل ہیں، اور مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو، انسانیت کے مشکلات کو بڑے وسیع انداز میں حل کیا ہے۔ دراصل مذہب اسلام کا مخاطب انسان ہیں، ہم اور آپ انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، یہ انسانوں کا اجتماع ہے، اور اس میں جنوں کی بھی حاضری ہوگی، ضرور ہوگی۔ لیکن آج کے اس خطاب میں میں جنوں کے مسائل کو نہیں بلکہ موجودہ زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں کے مسائل میں سے کچھ مسائل پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب اسلام کے دو بنیادی سرچشمے ہیں۔ ایک قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی 23 سالہ زندگی میں اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً حالات اور وقت کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعہ سے نازل کرتا رہا، اور وہ قرآن جس کی عظمت، جس کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو سینہ نبوی کے علاوہ اس سے ہٹ کر کسی پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کریم کے اندر باطل کسی بھی طریقے سے اپنا مقام اور جگہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو مذہب اسلام کے دو بنیادی سرچشموں میں ایک اہم سرچشمہ قرآن کریم ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی رہنمائی کے طور پر برابر نازل کرتا رہا ہے۔ اور دوسرا سرچشمہ حدیث نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے وہ اقوال ہیں جسے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو اپنے سینے سے لگایا
جس نے میری سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دی، جو میری سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہا، جو میری سنت کی روشنی میں اپنے شب و روز کو گزارتا رہا، یقیناً کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے اندر وہ رہے گا۔ تو یہ دو چیزیں اسلام کے بنیادی سرچشمے ہیں، جسے ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن کریم اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا اصل موضوع اگر سرسری طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، انسانوں کی نشیب و فراز اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو واضح طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اور اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، جسے ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں اور جسے ہم فانی زندگی کہتے ہیں، اس فانی زندگی کے اندر آنے کے بعد انسان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے فرمان کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ اور آپ کے فرامین کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور زندگی کے نشیب و فراز میں انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا اصل موضوع ہیں۔ اور انہی سارے موضوع کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ غرض کی دنیا سے لے کر آخرت تک انسانوں کے سامنے جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں، ان سارے مسائل کو قرآن کریم نے اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے رہن سہن کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بود و باش کا تذکرہ کیا ہے، ان کے معاملات کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا ہے، لیکن اس سے بھی مراد انسانوں کے مسائل ہی ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 101 مقام پر انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے؟ 101 مقام پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر 20 مقامات ایسے ہیں، 20 مقامات ایسے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صراحت کے ساتھ یا ایھا الناس کہہ کر انسان کو مخاطب کیا ہے، اور اسی طریقے سے 63 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک 63 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے الانس کا تذکرہ کیا ہے، الانسان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان کو اس کی تخلیق کے مقاصد، پیدا کرنے کے غرض و غایت اور اس طرح کے ان کے مسائل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اس سے ہٹ کر 18 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا معنی اور مفہوم بھی حضرت انسان ہوتا ہے۔ 101 کے علاوہ، یہ 101 مقامات کے علاوہ اور بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں ضمیر کے ذریعہ، کہیں کنایا اور اشارات کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یا انسانوں کے مسائل کو چھیڑا ہے، اور جس کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مسائل کو لیا ہے۔ موجودہ زمانے میں آج انسان جن حالات سے گزر رہا ہے، یا کہ جس دور سے وہ گزر رہا ہے اور جن مسائل سے دوچار ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو یکجہتی ہونی چاہیے، جو اتحاد ہونا چاہیے،
جو آپسی رواداری اور ہمدردی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر سے مفقود ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شد و مت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بڑے زور انداز میں مذہب اسلام نے، قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف اور ایک جہتی کی طرف اور انسانیت کے مسائل کو سمجھنے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ابھارا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان کو، اپنے دوسرے مسلم بھائی کو کسی مشکل میں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوا دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر نصرت کا، مدد کرنے کا اور اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ کے ساتھ، ہمدردانہ جذبات کے ساتھ پیش آنے کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہی صورتحال ایک غیر مسلم جب اپنے غیر مسلم بھائی کو دیکھتا ہے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہوا تو اس کے اندر بھی جذبہ رحم پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک عیسائی اپنے دوسرے عیسائی بھائی کو جب کسی مسائل سے دوچار ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی رحم کی فکر، مدد کرنے کی فکر، ایک دوسرے کے غم اور دکھ اور درد میں شریک ہونے کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو آپسی معاملہ ہے۔ اگر آپ تضاد دیکھیں تو ایک مسلمان غیر مسلم کو کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی جذب رحم اور جذب مودت و محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کسی مسلمان بھائی کو کسی بھی مسائل سے دوچار ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی مدد کرنے کی اور اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ کرنے کا جذبہ موجزن نہیں ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپسی مسائل ہیں، آپ چاہے ملکی پیمانے پر لے لیں، ریاستی پیمانے پر لے لیں، دنیاوی پیمانے، کسی بھی پیمانے پر لے لیں، ہر انسان دوسرے انسان کے تئیں اپنے دلوں کے اندر ایک خلش، ایک دوری پیدا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج موجودہ دور میں انسانیت بے شمار مسائل سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کو اگر سرسری طور پر مطالعہ کریں اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس کے مضامین کو پڑھیں، دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ دنیا کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تخلیقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے نصرت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے، مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور اور جامع آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوا کرتا ہے، اور ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے، ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی خلش پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ تو قرآن کریم کا معاملہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ خود ذلیل ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی اپنے دلوں کے اندر نیت رکھتا ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے،
اس پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے تئیں اپنے دل کے اندر محبت کو پیدا کرے اور اپنے سامنے والے بھائی کے تئیں اپنے دل کے اندر کسی قسم کی حقارت پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی حصے میں فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اے لوگو، تقوی اس سینے کے اندر جو انسانی جسم کے اندر موجود ہے، اس سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی یہ جو مقام تقوی ہے، اس مقام تقوی کے اندر کسی ایسی چیز کو داخل نہیں کرنا چاہیے جو تقوی کے مقام کو گدلا کر دے، جو پراکندا کر دے، سینوں کے اندر کسی قسم کی خلش پیدا کر دے، کسی مسلمان بھائی کے تئیں اختلاف اور انتشار کو پیدا کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہائے، اپنے مسلمان بھائی کے خون بہانے میں شامل ہو، اسے قتل کرے یا اسے بے عزت کرے یا اس کے دامن کو داغدار کرے۔ کیوں؟ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ جس طریقے سے سارے انسانوں کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہب پر یقین رکھنے والے ہوں، کسی بھی اصول اور ضابطے کے ماننے والے ہوں، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے۔ اسی طریقے سے تخلیقی اعتبار سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، تخلیقی اعتبار سے، اور خاص کر کے اس شریعت کے اعتبار سے جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے اندر لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان آئے، اور آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر جو فکر ہمیں دیا، جو پیغام ہمیں دیا، جو شریعت ہمیں دی، وہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی تحقیر کریں، ایک مسلمان بھائی کے خون کو بہائیں، ایک بھائی کی تذلیل کریں، ایک بھائی کی عزت کو داغدار کریں۔ کیوں؟ منفعت ایک ہے، قوم کا نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ اور آگے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سورہ نساء کے اندر ابھی جو میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان دو جوڑوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو آبادی سے بھر کر دیا۔ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے خاندان، بہت سارے قبیلے اللہ تبارک و تعالی نے آباد اور بسا دیے، اور تمہارے پہچان کی، تمہارے تعارف کا ایک سلسلہ چلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں شہر سے تعلق رکھتا ہے، لتعارفوا۔ کیوں؟ یہ ساری تفریق اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور چیز کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ یہ ساری تفریق لتعارفوا، آپسی شناخت کے لیے، آپسی پہچان کے لیے، اور درمیان میں رہنے ایک دوسرے کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کی۔ لیکن اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اس خاندانی ملکی تمیز رکھنے کے باوجود تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے،
بشرطے کہ تم اپنے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔